ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو. اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کیٹیگری ہیلتھ اینڈ پرسنل کیئر کی. اور ہیلتھ اینڈ پرسنل کیئر ایک بہت اچھی کیٹیگری ہے ٹو ایکچولی جمپ ان، لیکن اس کے اندر کافی ریسٹرکشنز ہیں امیزون کی طرف سے. خاص کر جو نیو سیلرز ہیں وہ آسانی سے ہیلتھ اینڈ پرسنل کیئر کی نیش کے اندر نہیں آ سکتے. اس کی آبویس ریزن ہے کہ ہیلتھ اینڈ پرسنل کیئر ایک ایسی نیش ہے جس میں لوگ اپنے لیے ایسی چیزیں بائی کرتے ہیں. اگر ان چیزوں کے اندر اگر کاؤنٹر فٹنگ ہو تو فار ایگزامپل اگر وہ کوئی بیوٹی کریم یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو اس سے ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، ان کی اسکن کے اوپر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ کیٹیگری فار امیزون ایز ویل. تو امیزون چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی سیلر آئے وہ بہت پروفیشنل ہو اور وہ پروفیشنلی امیزون کے اوپر سیل کر سکے. سو the first requirement is you must be registered as a seller on the professional selling on Amazon. You must have an inventory of more than one product in this category. You must have a return delivery address in the local country or provide free delivery. You must be able to provide local language support for customer service in the marketplace in which the sale is intended. Your own company website is not required, but it's helpful to use for review during the application process. So اگر آپ کی ویب سائٹ ہوگی so it will actually look professional کہ آپ ایک بزنس ہیں پراپر اور آپ کی ویب سائٹ بھی ہے اور آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی بیچ رہے ہیں. You must provide acceptable documentation and other information that we request about the product that you intend to sell. For example اگر Amazon جو ہے آپ سے کوئی بھی انفارمیشن مانگ لیتا ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ تو آپ وہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر پائیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ریکوائرمنٹس کے پروڈکٹ کی اٹ سیلف کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. پروڈکٹ یو سیل مسٹ بی نیو، پروڈکٹ نیو ہونی چاہیے. آل پروڈکٹس مسٹ بی انٹینڈ فار سیل ود ان دا ای یو. لائک فار ایگزامپل اگر آپ یورپین کنٹریز کے اندر بیچ رہے ہیں تو وہ ان کے جتنے لاز اینڈ ریگولیشن ہے اس پر وہ پوری اترنی چاہیے. اس کے بعد فار ایچ پروڈکٹ اے ویلڈ بار کوڈ رجسٹرڈ اینڈ ایسوسیٹیڈ ود دا پروڈکٹ از ریکوائرڈ. ہر جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر بار کوڈ ہونا چاہیے. اور سیکنڈ نوٹ از اف دا مینوفیکچر آف یور پروڈکٹ ڈز ناٹ ایشو پروڈکٹ آئیڈینٹیفائرز EAN اور UPC then you need to contact seller support to request for an exemption. فار ایگزامپل اگر آپ کے پروڈکٹ کے اوپر بار کوڈس نہیں ہیں تو پھر آپ کو امیزون سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. ادروائز اگر آپ پرائیویٹ لیبل برانڈ کر رہے ہیں دین obviously یو ول گو فار اے برانڈ رجسٹری اینڈ دین GCID نمبر. اور اس کے اندر پھر ہیلتھ اینڈ بیوٹی کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے میڈیکل کی. فار میڈیکل products a valid EU common logo URL that indicates that you are registered to sell medical products refer to EU common logo. آپ نے دیکھا ہو اگر ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی آپ کیٹیگری میں جائیں تو ایک گرین کلر کا پلس بنا ہوتا ہے، لوگو بنا ہوتا ہے اکثر سیلر کی پروفائل کے اوپر. سو وہ ایکچولی رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ انہیں امیزون ریکگنائز کرتا ہے کہ ہاں یہ لوگ میڈیسن بیچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس مزید کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن ہے لائک اگر آپ میڈیسن بیچ رہے ہیں امپورٹنٹ ود ان دا UK نو سیلر از پرمیٹیڈ ٹو لسٹ اینی آف پروڈکٹس فار سیل. یعنی آپ فارمیسی اونلی میڈیسنس GSL میڈیسنس جس کے اندر پیراسیٹامول ایسپرین ہو گئی یہ آپ نہیں بیچ سکتے. سو یہ ساری لسٹ ہے، ساری ڈاکومنٹیشن ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو آپ گو تھرو کر سکتے ہیں اور مزید بھی اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں. سو آپ ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی جو ہیلتھ اینڈ پرسنل کیئر کی جو کیٹیگری ہے اٹس ناٹ ویری ایزی. اس میں آپ کو تھوڑی سی ہرڈلس آ سکتی ہیں، آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. سو تھینک یو سو مچ.